الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين كان عليا في درجاتي فاطما في تطهيراتي حسنا في صفاتي حسينا في تجلياتي قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ممبر نور پہ جلوہ بار تمام عالم دین، تمام صوفیہ اکرام، محفل میں موجود تمام بھائیوں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کچھ سننے سنانے سے قبل گزارش ہے کہ نبی اور آل نبی پر جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبینا مولانا محمد و آل محمد وبارک وصلو علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں اپنے بھائی مولانا ابوالکلام صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ جو ہماری کتاب تعزیہ داری پہ ہے وہ سب سے پہلے نیازی صاحب، وارثی صاحب اور اختر بابا صاحب کو پیش کریں، تحفتاً انہیں دیں۔ غور سے سنیے گا، علی شاہ حیدر امامن کبیرہ، علی شاہ حیدر امامن کبیرہ کہ بعد از نبی شد بشیرن نذیرہ، بعد از نبی شد بشیرن نذیرہ، خوشبوئے خلد دب گئی کھا کے شفا کے بعد، خوشبوئے خلد دب گئی کھا کے شفا کے بعد، جنت کا نام آنے لگا کربلا کے بعد، جنت کا نام آنے لگا کربلا کے بعد، بعد از حسین نہ کوئی اور حسین، بعد از حسین نہ کوئی اور حسین ہے، نہ کوئی اور کربلا ہے اس کربلا۔ بے شک بے شک۔ ہوتا اگر دنیا میں کوئی حسین دوسرا، ہوتا گر دنیا میں اگر حسین دوسرا تو پھر کربلا بھی ہوتی اس کربلا کے بعد، پھر کربلا بھی ہوتی اس کربلا کے بعد۔ صبر ایوب، ہمت یعقوب اور تذکرہ خلیل، صبر ایوب، ہمت یعقوب اور تذکرہ خلیل، یہ سب تذکرے ہیں ذکر شہ کربلا کے بعد، یہ سب تذکرے ہیں ذکر شہ کربلا کے بعد۔ اور از خود غلط حضرت ظہر نے یہ کہا، از خود غلط حضرت ظہر نے یہ کہا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اٹھے تسلیم قبر سے یہ روح جوہر کرے، اٹھے تسلیم قبر سے یہ روح جوہر کرے، اسلام زندہ ہو چکا بس کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہو چکا بس کربلا کے بعد۔ میں نے قرآن پاک کی ایک مقدس آیت کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اس آیت کی مکمل تفسیر کو بیان کروں اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس، بس اتنا فرما دوں، قرآن مقدسہ میں اللہ نے سوائے اہل بیت کے کسی کی محبت کا تقاضا نہیں کیا۔ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ میرے محبوب فرما دیں، کیا فرما دیں کہ آپ نے جو بھی دین دیا، روزہ دیا، نماز دیا، حج دیا، آپ اس کا اجر اپنی امت سے کچھ طلب نہیں کرتے سوائے اس کے کہ میری قرابت، میری اہل بیت سے مودت اختیار کرو۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اہل بیت سے مودت اختیار کرو۔ اور آئیے حجۃ الوداع کا وہ خطبہ، رسول پاک کی وہ حدیث، انی ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی۔ آقا کریم نے 1.25 لاکھ صحابہ کے مجمع میں فرمایا، میرے صحابہ سنو، میں تمہارے درمیان 2 وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن، دوسری میری اطرت اہل بیت۔ ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لینا، کبھی گمراہ نہ ہوگا۔ انی ترکت فیکم الثقلین، ثقل بولتے ہیں 2 ہم وزن برابر کی چیزوں کو،
جیسے کہ جس مسجد کا ایک قبلہ ہو اسے کہتے ہیں قبلہ، اور جس کے دو قبلے ہوں اسے کہتے ہیں مسجد قبلتین۔ یہ میرے دو ہاتھ، ایک ہاتھ ہو تو ید، دو ہاتھ ہو تو یدین، میرے ہاتھ دونوں برابر، نہ یہ کم نہ یہ زیادہ۔ کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کی آیت اگر گھر پر لگا دو کبھی چوری نہیں ہوگی، کبھی ڈاکہ نہیں پڑے گا، کبھی بے برکتی نہیں ہوگی۔ یہ قرآن کی بسم اللہ کی برکت۔ آؤ، خواجہ گوشت محمد گوالیری اور امام ابن ماجہ سنن ابن ماجہ کی کتاب الایمان میں لکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ جناب علی مرتضیٰ، امام حسن، امام حسین، امام سجاد، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسی کاظم، امام علی رضا، یہ 8 نام اگر لکھ کر دروازے پر لگا دیے جائیں کبھی چوری نہیں ہوگی، کبھی ڈاکہ نہیں پڑے گا، کبھی گھر میں بے برکتی نہیں آئے گی۔ جو برکت قرآن کی بسم اللہ کی، وہی برکت ان 8 ناموں کی۔ ہم وزن برابر ثقلین۔ آئیے اور آگے بتاتا چلوں کیسے برابر، کیسے ہم پلہ۔ قرآن کہہ رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ قرآن لا ریب ہے۔ قرآن کی الف سے لے کر والناس کے سین تک کوئی ایک عیب نہیں بتا سکتا۔ ایسے ہی آؤ، محمد رسول اللہ سے لے کر محمد مہدی تک کوئی ایک عیب نہیں بتا سکتا۔ قرآن لا ریب، اہل بیت بے عیب۔ جس طرح قرآن الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہہ کر کہہ رہا ہے کہ قرآن لا ریب، اسی طرح قرآن کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اہل بیت بے عیب ہے۔ آپ کے گھر میں اگر 1000 کتابیں رکھی ہو تو 999 کتابیں نیچے ہوگی اور قرآن سب سے اوپر ہوگا۔ یہ قرآن کا ادب ہے۔ اسی طرح جس طرح قرآن کے اوپر کسی اور کتاب کو نہیں رکھ سکتے، جس جگہ نبی کی آل کا ذکر ہوگا، نبی کی اہل بیت ہوگی، ان کے اوپر کسی اور کو مقدم نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح قرآن کے اوپر کوئی اور کتاب نہیں، اہل بیت کے اوپر کوئی اور نہیں۔ بے شک۔ کیسے؟ اللہ کے رسول نے امام حسن و حسین کو اپنے کاندھے پہ بٹھایا اور تمام صحابہ کو اپنے قدموں میں رکھا، بتایا جو کاندھے پر ہے اس حسین کی فضیلت اور ہے، جو میرے قدموں میں میرے صحابہ بیٹھے ان کی فضیلت اور ہے۔ کیسے؟ جب جب قرآن پر ظلم ہوا قرآن خاموش رہا، دربار یزید میں قرآن پر تیر چلا قرآن خاموش رہا، جنگ صفین میں قرآن نیزے پر اٹھایا گیا قرآن خاموش رہا۔ کئی لوگوں کا وشواس قرآن سے نہ اٹھ جائے کہ اللہ کی کتاب پر ظلم کرو، کچھ بھی کرو، یہ نہیں بولتا۔ اسی لیے کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے کٹے سر کے ساتھ نیزے کی نوک پر قرآن پڑھ کر بتایا کہ جب جب خدا کا قرآن خاموش ہوگا محمد کا قرآن حسین بولے گا، محمد کا قرآن حسین بولے گا۔ جب جب اسلام کی ناموس پر حملہ کرو گے محمد کا قرآن کٹے سر کے ساتھ قرآن پڑھے گا۔ محمد کا حسین اپنے جوان علی اکبر کی جوانی لٹا کر اسلام کو نہیں روانی دے گا۔ حسین اپنے بھائی عباس کے مضبوط بازو کٹا کر اسلام کو نہیں قوت بخشے گا۔ تبھی تو ہند والی عطا رسول نے جھوم کے کہا کہ دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ جب جب وقت کے یزیدوں نے اسلام پر میلی آگ ڈالی، امام حسین نے آگے آ کر کہا گھبراؤ مت، حسین ابھی زندہ ہے، گھبراؤ مت، علی کا بیٹا حسین ابھی زندہ ہے۔ کیسے برابر؟ بس اپنی بات ختم کرنے کی اور ہم پلہ ہم وزن۔ قرآن کو پڑھنے کے لیے جسمانی طہارت ہونا ضروری ہے۔ بنا جسمانی طہارت کے قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح جب تک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ
حیدری. بس اب مفتی صاحب آگے اپنی بات کو میں مکمل کر رہا ہوں کہ قرآن پڑھنے کے لیے جسمانی طہارت ہونا ضروری ہے، جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، اسی طرح اہل بیت کے دل میں آنے کے لیے باطنی وجود ہونا ضروری ہے، خون کا پاک ہونا ضروری ہے، ماں کا نیک ہونا ضروری ہے. جب تک جسم پاک نہیں ہوگا قرآن نہیں پڑھ سکتے. جب تک تمہارا خون پاک نہیں ہوگا، تمہاری ماں نیک نہیں ہوگی، تمہارے دل میں اہل بیت نہیں آ سکتے. اپنے 2 اشاروں کے ساتھ اس بات کو ختم کر رہا ہوں. علی کے لال نبی کے چین زندہ باد، علی کے لال نبی کے چین زندہ باد، سیدہ فاطمہ زہرا کے نور عین زندہ باد. جناب سیدہ فاطمہ زہرا کے نور عین زندہ باد. ہے جس کا پاک لہو وہی پکارے گا، حرامی کہہ نہیں سکتا حسین زندہ باد. اور آخری شعر کہ اندھیریوں سے بے شک اندھیریوں سے اجالے نکال دیتا ہے، اندھیریوں سے اجالے نکال دیتا ہے، ایسی اذان تمہارا بلال دیتا ہے. اور خدا جسے اوزے کمال دیتا ہے اسے بطول سیدہ پاک کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے. نبی کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے اور علی کا ذکر لہو کو ابال دیتا ہے. اور کسی کو جاچنا ہو تو یا علی کہہ دو، کسی کو جاچنا ہو تو یا علی کہہ دو. یہ وہ عمل ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے، یہ وہ عمل ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے. استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ.